میرا ماننا یہ ہے کہ آپ سب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، آپ سب وہ لوگ ہیں جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس ملک کی اکانومی کو اور اکانومی کی سکسیس کو ممکن بناتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے اس ملک کی کہ اس ملک میں ہر ادارے کی شاید گریس قائم ہو سکی ہے بغیر نام لیے۔ ہمارے بچپن میں کہیں ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا جس کا نام تھا اندھیرا اجالا۔ اندھیرا اجالا بھی کہیں نہ کہیں ایک محکمے کی بڑی مثبت برانڈنگ کرتا جو بتاتا تھا کہ پولیس کے اچھے آفیسرز بھی ہیں، اور اسی طرح باقی بھی کئی ادارے ایسے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں دھواں ڈرامہ سے بھی پولیس کا ایک تاثر اچھا بنا۔ آپ اگر یاد کیجئے، آج کا چیلنج یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی وار اکانومی کی وار ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہائبرڈ وار، میں کہتا ہوں ہائبرڈ وار کی بڑی ٹیکنیکل سی سینس ہے، نیریٹو بلڈ کرنا بھی ٹیکنیکل چیز ہے، لیکن بڑی سادہ زبان میں جو کسی کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، یہ اکانومی کی وار ہے۔ اور اس اکانومی کی وار میں پاکستان پچھلے کچھ سالوں سے شدید چیلنج کا شکار ہے۔ میں اس ساری وار میں ہمارا یہاں تک پہنچنا اور سب طرح کے چیلنجز وہ میں ایک طرف رکھوں، لیکن یہ ضرور ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارا جو بزنس مین ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے، اس کا رول کسی ہیرو سے کم نہیں ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ سب وہ احباب ہیں جن کے بغیر ملک چلتا ہی نہیں، یعنی ٹیکس یہ دیتے ہیں اور باقی سارے ادارے چلتے ہیں۔ پاکستان کا سارا ٹیکس نکال کے دیکھ لیجیے، وہ سارے بزنس کمیونٹیز دے رہی ہیں، وہ چیمبر کے ممبران دے رہے ہیں۔ سارے پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں ان کے ممبرانز کو نکالیے، اس میں اربوں روپیہ ٹیکس دینے والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن جو گریس نہیں ملنی چاہیے، بدقسمتی سے میں بات کہہ رہا ہوں، پچھلے 40 سالوں میں پاکستان میں بزنس کمیونٹی کو وہ گریس نہیں مل رہی جو گریس ملنی چاہیے، یعنی ایز ہیرو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا۔ میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی میٹرک، انٹرمیڈیٹ، او لیول، اے لیول کے بچوں کے ساتھ کبھی بات چیت کیجیے، وہ سول سرونٹ بننا چاہتے ہیں، وہ جج بننا چاہتے ہیں، اور وہ فوج میں جانا چاہتے ہیں، وہ بزنس نہیں کرنا چاہتے۔ اچھا، ایک کہیں نہ کہیں ایک کولڈ سا ایک رجحان پایا جاتا ہے، اچھا کاروباری بندہ ہے، یہ کوماس میں کر لیجیے گا، حالانکہ کاروباری بندہ وہ بندہ ہے جو نوکری دے رہا ہے۔ آپ کسی ٹیکسٹائل، پاکستان کے موجود ٹیکسٹائل یونٹس کو نکال کے دیکھیے گا، ٹاپ 3 ٹاپ 10 کو نکال کے دیکھیے گا، جن کے پاس ہیومن ریسورس 20,000 سے زیادہ ہے، یعنی وہ 20,000 لوگوں کو جابز دے رہے ہیں۔ لیکن آپ ان کی اگر گریس دیکھیں، ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ 20-22,000 لوگوں کو جابز دے رہے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں، ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ اس ملک کے تمام قوانین کو فالو کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ان کی کبھی آپ گریس دیکھیں تو وہ گریس نہیں ہے جو ہمارے سوشل میڈیا نے اور 40 سالوں میں کچھ طرح کے محکموں کی برانڈنگ کر دی ہے، اور سب سے اہم جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی برانڈنگ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا واپس آؤں گا کہ آپ وہ میرے سامنے سارے دوست احباب، میرے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں جو اس ادارے، اس محکمے، اس چیمبر سے ہیں، جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، جو اس ملک کے اصل ہیرو ہیں، جن کو میں کاروباری طبقہ اور بزنس مین مانتا ہوں۔ لہٰذا یعنی ہمیں اس اہمیت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ جن سے ہم بات کریں ان کا کہیں نہ کہیں ایک رول ہے۔ اور میرا کم از کم ابھی تک کی زندگی کی تربیت جو میں نے حاصل کیا، اس سے میں اس نتیجے پہ پریزیڈنٹ صاحب پہنچ چکا ہوں کہ کسی بھی خیر کے مشن میں، یہ میرا جملہ مت بھولیے گا، ایک اہم جملہ ہے، اور یہ جملہ آج کے یہ ابتدا میں بولنے کے بعد اس جملے کو آخر تک میں نے لے کر چل رہا ہے، کسی بھی خیر کے مشن میں موجود ایک اگر سب بنی ہوئی ہے، اور سب میں جو آخری سپاہی ہے، اجر کے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں اس آخری کو بھی اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے جتنا پریزیڈنٹ کو مل رہا ہوتا ہے۔ اور آسان کروں دیسی زبان میں تو واصف علی واصف صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ خیر کے مشن کا لانگڑی پہلے بخشا جاتا ہے۔ لانگڑی وہ ہوتا ہے جو روٹی لگاتا ہے، اور خیر کے مشن کا مطلب ہے بڑے سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جبہ دستار میں، اور وہ پھوکے مار رہے ہیں، دنیا کے مسئلے آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لوگوں کے کام ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس مشن کا لانگڑی جو کہیں باہر بیٹھا ہوا دھوتی کے ساتھ اور ایک بنیان کے ساتھ صبح سے شام تک صرف روٹیاں لگا رہا ہے، اگر بخشش کی باری آئے گی تو پیر صاحب ایک سٹیپ پیچھے ہوں گے، لانگڑی پہلے بخشا جائے گا۔ یہ میرا ایمان ہے اس بات کو۔ لہٰذا واصف صاحب کے پاس کسی نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اس نے کہا کہ واصف صاحب کے پاس گیا اور جا کے پوچھا، واصف صاحب یہ ہم بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، آٹوبایوگرافیز پڑھتے ہیں، دنیا میں بڑے بڑے کامیاب لوگ گزرے، دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں
اگر بایوگرافیز اور آٹوبایوگرافیز کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کے واقعات اور ان کے مشنز کا سائز دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ غیر معمولی لوگ تھے. آپ ایک چھوٹا سا ادب کا کوئی شاہکار ڈھونڈ لیجیے, آپ کبھی سید قاسم محمود صاحب کی کتابوں کی تعداد دیکھیے گا اور ان کا کام دیکھیے گا, آپ کہیں ایک بندہ نہیں کر سکتا. آپ کبھی ایدی صاحب کے سارے کام کو, ایدی صاحب ایک فرد ہیں, اور کام کو دیکھیے گا, آپ کہیں گے یار شاید ہزاروں بندے مل کے کام کر رہے ہوں گے, پتہ لگے گا تھوڑے سے وسائل کے ساتھ ایدی کا ایسا شاہکار ملتا ہے. آپ کبھی حکیم سعید صاحب کی زندگی کو پڑھیے گا, ٹائم مینجمنٹ کی ساری کتابیں کوڑے میں پھینک دیں گے آپ, جو ٹائم مینجمنٹ ان کی زندگی سے آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ اللہ کچھ لوگوں کی زندگیوں میں ایسی برکت کیوں ڈال دیتا ہے کہ وہ ہوتے فرد ہیں لیکن اداروں کے برابر ان سے کام لیے جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب, یاد رکھیے, اداروں کا, تھوڑے سے لوگوں کا, چھوٹے سے گروپ کا جذبہ, ریکارڈڈ ہسٹری میں جو بدر میں جذبہ تھا, وہ جذبہ جب بھی جہاں پر بھی کہیں پر آ جائے گا اللہ کی مدد نازل ہونے لگ پڑے. وہاں پر 313 میٹر نہیں کریں گے, وہاں پہ چند گھوڑے کھچر میٹر نہیں کریں گے, وہاں پہ ٹوٹی تلواریں میٹر نہیں کریں گی, وہاں پہ منیمم ہیومن ریسورس میٹر نہیں کرے گا. وہاں پر میٹر یہ کرے گا کہ میرے بندے کا جذبہ اتنا زبردست ہے. یہ مکمل تیاری کے بعد دیکھیں, کائنات کا سب سے بہترین انسان, آپ کے قدموں کی خاک پہ بھی ہم نے سارا حضور کی ذات گرام, آپ نے کر کے دکھایا کہ منیمم ریسورس, سر پیک پرفارمنس کی نئی ڈیفینیشن, منیمم ریسورس کے ساتھ مکمل تیاری کی ہے. اس کے بعد جائے نماز بچھا لی, سجدے میں سر رکھا اور دعا فرمائیے, یا باری تعالیٰ اگر یہ بھی نہ رہے تو پھر کون تیرا نام لے. یعنی ہماری تیاری پوری ہے. یہ تھوڑے سے ہیں, تیاری مکمل ہے. جو تیاری بھی ہے وہ کیا ہے, چند گھوڑے ہیں, چند خچر ہیں, ٹوٹی تلواریں, نیزے ہیں, اور ان کے ذرا دیکھ لے کیپٹل کتنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر تھوڑے سے اور تیری مدد آ جائے تو یہ تھوڑے سے بھاری ہو جاتے ہیں. یہ کسی بھی آرگنائزیشن میں اگر جذبہ ہوگا تو اس آرگنائزیشن کا لانگری پہلے بخشا جائے گا, کیونکہ اس کی نیت کا اجر اس کو مل رہا ہو. اب واپس آپ واصف صاحب سے پوچھیں, واصف صاحب یہ بڑے بڑے مشنز ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی شخصیات ہوتے ہیں, بڑے بڑے کام کرتے ہیں. ایک عام فرد, میرے جیسا مسکین شخص یا میری طرح کا کوئی شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے, گناہگار سا, عاجز سا شخص, جو بڑا کم علم ہے, جس کا فہم نہیں ہے, جس کی شاید زبان کی گرہ بھی نہیں کھلی, جس کے پاس کچھ پلے ہے تو اللہ کا کرم ہے, اور کوتاہیاں ہیں تو بے شمار ہیں, وہ کدھر جائے, کسی مشن کو کیسے بنائے؟ اس کا بھی دل کرتا ہے بڑا کام کرنے کو. جناح کو پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے ملک بنا دو. وہ اقبال کو پڑھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں شاعری کروں اور دنیا اس کو پڑھے, دنیا کی 50 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو جائے. وہ کہتے ہیں جی میں اگر دیکھوں تو میرا دل کرتا ہے نیلسن منڈیلا بن جاؤں, میرا دل کرتا ہے کہ میں بڑا سا کام کر کے دکھاؤں. واصف صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر تم بڑا سا مشن نہیں بنا سکتے, اگین یہ آج کا دوسرا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, لانگری والا جملہ پہلا تھا, دوسرا جملہ آپ پہلی. واصف صاحب نے کہا اگر تم بڑا سا مشن نہیں بنا سکتے تو اس کو ڈھونڈو جس کا بڑا سا مشن ہے, اس کے مشن کا چھوٹا سا حصہ بن جاؤ. یعنی بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ. آپ میں سے کسی کا بزنس آٹو موبائل سے ہے, گاڑیوں اسپیئر پارٹس والے موجود ہیں. اچھا گاڑی کے نا یہ سب جو پرزے ہیں نا, گوگل کبھی کیجیے گا, آپ کی فیلڈ میں تو یہ گوگل دوست ہوں, تو گوگل پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک گاڑی کے پرزے 25,000 سے 30,000 ہوتے ہیں. یہ 25,000 سے 30,000 پرزے جڑنے کے بعد آخر کار ایک وہیکل بنتی ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے. اس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے جس کو میاں صاحب بتا سکتے ہیں, بولٹ ہے چھوٹا سا, جو ٹائر پہ کہیں لگا ہوتا ہے. اس کی جو ورتھ ہے وہ چند گرام ہے, اس کی جو قیمت ہے وہ ویسے تو یہ مجھے مفتی دے دیں گے, قیمت یہ ہے, لیکن اس کی قیمت بھی چند روپیز ہے. لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایک بولٹ اگر آؤٹ کر دیں 25,000 میں سے تو گاڑی مشکوک ہے اس کا چلنا, حادثہ ہو سکتا ہے. یعنی اس بولٹ نے کہیں بتایا ہے کہ اگر آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے پیپر سے بنے ہوئے فلٹر نے بتایا ہے, ایئر فلٹر نے, کہ آپ اگر مجھے لائٹ دے رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے میں گتے کا پیس ہوں اور اس طرح سے اسمبل ہو کے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ میرے بغیر چلانا چاہتے ہیں, تو آپ ذہن میں رکھیے گا جو ناکنگ ہے اس کی آواز اتنی ہو سکتی ہے, یا آپ کی گاڑی کا انجن جو جس کی مالیت شاید کروڑوں لاکھوں میں ہے وہ اڑ سکتا ہے, آپ میرے بغیر نہیں چل سکتے. حضور آپ اس کائنات کا ذرہ سا جو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کبھی بیٹھے ہوئے اتنا سا ذرہ بھی آنکھ میں چلا جاتا ہے تو وہ آپ کو بتا کے جاتا ہے کہ میں بھی ہوں, میں بھی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بھی اگنور کریں. میرے کسی بڑے قریبی دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ اس کی آنکھ سویل کرنا ہے, سویلنگ ہوئی, بیسٹ ڈاکٹرز ڈھونڈنے شروع کیے. لاہور میں ڈاکٹر صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ اتنے قابل ہیں, سم ٹائم ان سے ٹائم لینا پڑتا ہے. تو میرے جیسا
جو کہہ لیجیے دعویٰ کرتا ہے کہ بڑی پی آر ہے, بڑے ریلیشن تھا, اسے بھی 3 ماہ بعد کا ٹائم دیتا. میری بیگم مجھے تانا مارتی, چند دن پہلے چیک کروانے گئے, مجھے تاڑے کا دوست ہے گا کیسو جگہ دے کاشف دوست ہے گا, اسی جدو کہتے ہو روٹی کھانے تیار ہو جاتا ہے, اس کے مقابلے آپ پریزیڈنٹ تو ہیں, میں آپ کو چھوٹا بھائی بھی. اچھا تو اس نے کہا یار یہ کاشف صاحب اچھے ہیں, میاں صاحب اچھے, سارے دوست اچھے ہیں, یہ کیسا ڈاکٹر دوست ہے کہ آپ نے ٹائم میرے لیے مانگا, یعنی بیگم صاحبہ کے لیے مانگا. انہوں نے کہا 3 مہینے بعد آئیے. کہتے ہیں شاہ صاحب میں کیا کروں, ٹائم میرے پاس ماشاءاللہ اللہ کا کرم اتنا لائنیں لگی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ٹائم کسی آنکھ سوجی ہوئی دوست کے لیے ہم نے لے لیا. آپ سن کے حیران ہو جائیں گے, ڈاکٹر صاحب نے جب چیک کیا ان کا انفیکشن ہے, لیکن آپ اگلی بات سنیں انفیکشن کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا ان کی آنکھ میں کہیں چھوٹا سا مچھر جسے گتی کہتے ہیں وہ گیا تھا, اور پانی نکلا تھا, وہ مچھر نکل گیا, لیکن اس کا جو پر تھا وہ چپک گیا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان کا کیسے دیکھیں گے, مائکروسکوپ میں دیکھا جا سکتا ہے. میں کہا پلیز ان کا چھوٹی سی سرجری ہے. اچھا چھوٹی سی بھی سرجری ہمارے ذہن میں اگر ٹک لگنا ہے اور ایسے کر کے, اور انہوں نے کہا یہ سرجری میں نیڈل کی بالکل نوک پہ کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے وہ سرجری کی اور اس نیڈل کی نوک پہ رکھ کے جب مجھے مائکروسکوپ میں وہ پر دکھایا, آپ جانتے میرے اندر سے آواز کیا آئی, سبحان اللہ, یا باری تعالیٰ تو اس چھوٹے سے مچھر کے پر کو بناتے ہوئے جو سٹرکچر بنا رہا ہے اور جو ڈیزائن بنا رہا ہے, وہ تو انٹیریئر ڈیزائنر, اس کو میں دکھاؤں کہ یار ایسے ایسے پروں کے ڈیزائن میری دیواروں پہ ہونے چاہیے, اور کیا سیمیٹری ہے, اور اس میں بھی کتنی طاقت ہے. یہ چھوٹے سے مچھر کا پر بتا رہا ہے صرف ایک چیز, میں ہوں نا. یہ صرف شاہ رخ خان نہیں کہتا, یہ کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے. یہ بات سیکیورٹی آؤٹ کر کے دیکھیں, یہ چیمبر نہیں رہے گا. یہ ہمارے جو بڑے پیارے ہیں, یہ سارے جو چائے سرو کر رہے ہیں, آپ سب مل کے میرے ساتھ ان کے لیے ذرا کلیپنگ کریں نا. یہ کرتے رہا کریں اس طرح کے کام, چائے اچھی ملتی رہے گی. نہیں تو آپ کو نہیں پتا چائے میں کیا کچھ ملایا جا سکتا. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چیمبر, اس کی سروسز, اس میں موجود لوگوں کا رویہ, وہ کیوں نہ اگلے 2 سال ہم گولز بنائیں. سر یہ آن بہاف آف یو کہہ رہے ہیں, یعنی آپ نے مجھے کچھ نہیں اس پہ کوئی بات ہم نے آج تک نہیں کی, لیکن میں اپنے دل کے جذبات بتا رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ 2 سال ایسے ہوں کہ ہم اس چیمبر کو پاکستان کا ون آف دی بیسٹ چیمبر بنا. کیسے بن سکتا ہے سر؟ وہ بابا اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کوئی بندہ پلے سے نہیں دیتا, جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دیتا ہے. میرے پاس کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں جو میری اپنی بات ہے, جو اللہ نے مجھے سکھایا سمجھایا, اس کی مہربانی ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. یہ جو سرو کیا جا رہا ہے, جو موجود ہے وہی سرو کیا جا رہا ہے, وہ تو سرو ہی کیا جا رہا ہے جو موجود نہیں ہے. سر آپ میں سے کسی نے کچھ بھی پلے سے نہیں کرنا. جو آپ کی اسکل ہے, جو آپ کا پوٹینشل ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی قابلیت ہے, آپ یقین کیجئے اسے دی بیسٹ طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیجیے. بیسک پرنسپل کسی بھی ادارے میں سب سے پہلی چیز, اگر یہ ادارہ لاہور چیمبر آف کامرس کچھ افراد کا نام ہے, یہ جگہ کا نام ہے, یہ پریزیڈنٹ کا نام ہے, تو ایسا نہیں. میرا ذاتی خیال ہے, میں اس خواب کے ساتھ آج آیا ہوں. پریزیڈنٹ صاحب کو آئے یہاں مہینہ گزر چکا ہے, میں اس خواب, اپنے خواب کو لے کے اپنے بھائی کے پاس آ گیا ہوں. اور وہ خواب یہ ہے, میرا خواب یہ ہے کہ اس چیمبر کو پورے پاکستان میں ہم مثال بنائیں. کہیں تذکرہ ہو تو جیسے یقین کیجئے ایک برانڈ کی بات ہوتی ہے, یار ان کی سروسز جو ہیں وہ اس برانڈ کی اس لیول کی ہیں. دنیا کے ٹاپ برانڈز کی سروسز کی ہیں کہ اگر آپ نے شرٹ لی ہے اور پاکستانی بعض اوقات 2 دن استعمال کر کے واپس جا کے کہتے ہیں جی واپس رکھ لو, رکھ لیں گے, نو پرابلم. انہیں پتا ہے کہ یہ اس کی ورتھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. سو آپ میں سے ہر شخص, میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک فرد کا نام, عنوان اور پہچان چیمبر. آپ یقین کیجئے گا کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی انتظار کر رہا ہے, اس کو ایک لیٹر ملنا ہے اور وہ سائن ہونا ہے اور وہ لیٹ ہو گئے, پورے چیمبر کا تاثر یہ ہے آپ کی وجہ سے, آپ کے فیس کی وجہ سے, آپ کے اس ایکٹ کی وجہ سے, آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ چیمبر اچھا نہیں. یہ پولیس یا کسی بھی ادارے کے ساتھ, میں بڑی ہمدردی کے ساتھ, یہ میرے اپنے ادارے ہیں, ان اداروں میں جاتا رہتا ہوں, میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہوں, یہ ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی بھی ادارے کا تاثر اچھا نہیں, آپ کے خیال میں وہ ادارہ غلط ہے, نہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ فرد ایسے ہیں
جن کے تاثر کی وجہ سے اچھے لوگوں کا تاثر بھی خراب ہو جاتا ہے. تو یہ سائنرجی جو بڑے سے مشن کا چھوٹا سا حصہ بننا، یہ اتنا بڑا سبق ہے. اور یہ سائنرجی یقین کیجئے گا دنیا کی ہسٹری میں سائنرجی نے بڑے کام کیے، انرجی نے نہیں کیے. کیونکہ سائنرجی کا فارمولا یہ کیلکولیشنز اور میتھمیٹکس یہ بتاتا ہے کہ 1+1=2 ہوتا ہے. سائنرجی کہتی ہے 1 سے 11 ہونے. یہ 1 اور 1 11 کرنے کے لیے یہ سائنرجی چاہیے. اور سائنرجی تب ہوتی ہے جب آپ، مجھے سر ایک تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے اگین، مجھے یہ چیزیں فیسینیٹ کرتی ہیں. ہمارا بڑا پرابلم ہے، ہم کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر ہوا میں بات کر کے چل جاتا ہے. میں کہتا ہوں سر ایمان کا نام موٹیویشن ہے. سر سب سے بڑی موٹیویشن یہ ہے کہ میرے رازق نے مجھے آج تک پالا، آگے بھی پالے گا. جو رسک مجھے ملنا ہے مل کے رہنا ہے، جو اپرچونٹی ملنی ہے مل کے رہنی ہے. میں کیوں نہ سوچوں کہ جب میں پہلی بار اس چیمبر میں آیا تھا، کاشف صاحب تب وائس پریزیڈنٹ تھے، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور یقین کیجئے میرے ساتھ بیٹھے گیسٹ نے جو میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے 2 بار فون ماری تھی. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کی 2 منٹ کی اسپیچ ہے کہ دھیان سے کرنی، کاشف صاحب بیٹھے ہوئے. آج میں ہاتھ پہ ہاتھ پھینک کے بات کر رہا ہوں. میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں کہ یا بھائی تعالیٰ، میں پہلی بار آیا تھا، تیمور مجھے ملا تھا، میں ریڈیو کیا کرتا تھا، تیمور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے سکھاتا تھا، میرا استاد ہے، یہ مجھے گائیڈ کرتا تھا. شاہ صاحب آپ اگر ایسے کریں گے، آپ ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ ایسے کریں گے. اب وہ سارے کے سارے 100-125 پروگرام جو میں نے لاہور چیمبر سے کبھی 2012-13 میں کیے ہوں گے، میں کیسے بھول جاؤں اس کی محبت کو. میں آ کے سب سے پہلے اس کو کیوں نہ ڈھونڈوں، میں کیوں نہ، یہ باہر مجھے گارڈز محبت کرتے ہیں، میں کیوں نہ محبت سے جواب دوں. سر یہ کمائی ہے. آپ یقین کیجیے گا، آپ کے پاس وزٹنگ کارڈ ہیں، یہ سب کارڈ میں آتا ہے، کٹو جی سارے وزٹنگ کارڈ آتے ہیں، جڑا جڑا کارڈ کاٹ لو. میں تو رکھتا کوئی نہیں ہے، سر کارڈ کاٹ لو، ایک ہے کاٹ لو کارڈ. سارا کیا پریزیڈنٹ صاحب کا کارڈ میرے کو لگا ہے کارڈ رکھے اپنے پاس، ہاتھ میں پکڑے، جس کے پاس جو بھی اپنا کارڈ اچھا نہیں ہے تو جو تعارف کی آپ کی یہاں پر آئیڈینٹی کارڈ لگے ان کو اتار کے ہاتھ میں پکڑے. ہاتھ اتارنے سے گلے سے بھی اتارے، ہاتھ میں ایسے نظر آنا چاہیے. جیسے میں آن بہاف آف مائی بردر پریزیڈنٹ صاحب کے میں یہ کارڈ پکڑا ہوا جس کو ایسے نظر آنا چاہیے جیسے میں نے پکڑا ہوا ہے. ہاتھ ایسے پوری رکھ کے ذرا کانفیڈنس کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، شاہ رخ خان کا دوسری بار تذکرہ کر رہا ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسے کر کے کارڈ پکڑیں اور اس کارڈ کو ذرا ایسے کر کے پڑھنا شروع کریں. اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے سر، سے یس، عہدہ لکھا ہوا ہے، تعارف سارا لکھا ہوا ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آج سے 30-40 سال بعد یہ عہدہ، یہ نام، یہ کچھ نہیں ہونا ہے، قبر ہونی ہے سر. چلے میں 100 سال بھی کر لوں، میں رعایت دے رہا ہوں سر. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج سے کچھ سالوں کے بعد جو تعارف ہے، آج سے کچھ سالوں کے بعد جو تعارف ہے وہ ایک نیا تعارف ہوگا، بندہ چنگا سی یا بندہ ماڑا سی. تو ہم سمجھ بیٹھے تعارف وہ ہے جو اس پہ ہے. تعارف وہ ہے آپ نہیں ہیں اور آپ کا تعارف ہے. تعارف وہ ہے آپ نہیں ہیں اور لوگ حوالہ دے رہے ہیں میرے کام آتا ہے. تعارف نہیں ہے، نام نہیں ہے، بندہ جا چکا ہے اور لوگ منسوب کریں کہ یار ہم پرائیویٹ فیل کرتے ہیں، ہم اس کے دوست تھے، ہم اس کے بھائی تھے، ہم اس کی ٹیم میں تھے. بندہ نہیں ہے اور لوگ حوالہ دیتے ہیں میرے دادے نے، میرے پردادے نے تحریک پاکستان میں یہ رول پلے کیا تھا اور جناح سے ایک بار ہاتھ ملایا. سر یاد رکھیے گا، نسبتوں کی عزت ہوتی ہے. میں میاں صاحب ایک جگہ موجود تھا، بعض اوقات بڑے جذباتی واقعات ہوتے ہیں، آپ ان کو نہ بھلا نہیں سکتے. یہ میں آج باتیں نہیں ایسی کہہ رہا ہوں، میں نے ویڈیوز کو بھی نہیں کہی ہوں. میں ایک جگہ موجود تھا تو وہاں پر سارے دیندار شریف جینٹل مین لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک محفل تھی. تو ایک صاحب آئے تو ایک جو میزبان تھے وہ اٹھ کے رکوع کی حالت میں جھک کے انہیں ملے. آپ یقین کیجئے وہ بیٹھ گئے، جو 2 مہمان تھے. تو میزبان نے ان میں سے ایک مہمان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ اس شخص کو اعزاز حاصل ہے، یہ روزہ رسول کے اندر کر دیا. میں نے پہلی بار کسی کو جذباتی ہو کے، میں نے اس محفل میں 2 لوگوں کو ان کے پاؤں چومتے دیکھا. پاؤں کی کوئی ویلیو نہیں، نسبت کی ویلیو ہے. آپ کی کوئی، آپ کی زندگی کا ایک رومال بھی نسبت والا ہے نا، ایک چیز بھی نسبت والی ہے، آپ اس کو چوم چوم کے رکھتے ہیں، حوالہ بن جاتی ہے وہ چیز. کیوں؟ کیونکہ نسبت کی طاقت ہے. سو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ چیمبر، اس کی سروسز، اس میں موجود لوگوں کا رویہ، وہ کیوں نہ اپنے 2 سال ہم گولز بنائیں. سر یہ آن بہاف آف یو کہہ رہے ہیں، یعنی آپ نے مجھے کچھ نہیں اس پہ کوئی بات ہم نے آج تک نہیں کی.
لیکن میں اپنے دل کے جذبات بتا رہا ہوں کہ کیوں نہ یہ 2 سال ایسے ہوں کہ ہم اس چیمبر کو پاکستان کا ون آف دی بیسٹ چیمبر بنا. کیسے بن سکتا ہے سر؟ وہ بابا اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کوئی بندہ پلے سے نہیں دیتا, جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دیتا ہے. میرے پاس کوئی بھی ایک ایسی بات نہیں جو میری اپنی بات ہے, جو اللہ نے مجھے سکھایا سمجھایا اس کی مہربانی ہے. میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. یہ جو سرو کیا جا رہا ہے, جو موجود ہے وہی سرو کیا جا رہا ہے, وہ تو سرو نہیں کیا جا رہا ہے جو موجود نہیں ہے. سر آپ میں سے کسی نے کچھ بھی پلے سے نہیں کرنا. جو آپ کی اسکل ہے, جو آپ کا پوٹینشیل ہے, جو آپ کی اسٹرینتھ ہے, جو آپ کی قابلیت ہے, آپ یقین کیجئے اسے دی بیسٹ طریقے سے پرفارم کرنا شروع کر دیجیے. جو کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو کام اتنا اہم نہیں ہوتا, اس کام کے پیچھے نیت بڑی اہم ہوتی ہے. تو یہ اتنا اہم فلسفہ ہے کہ آپ کے نیات اور اعمال کی پہلی حدیث ہی انما الاعمال بالنیات, یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بعد میں جاتا ہے, اس سے پہلے کیا چیز جاتی ہے جی؟ نیت جاتی ہے. لہٰذا شاید آپ کے مشاہدے میں اور میرے مشاہدے میں کہیں ایسے لوگ ہوں جو شاید ممکن ہے دفتر کی نوکری کر رہے ہوں لیکن ولایت کے درجے پہ ہوں. کئی لوگ ایسا ممکن ہے پھل کی ریڑھی لگا کے بیٹھے لیکن کچھ نیت ایسی کیے بیٹھے ہیں کہ بیچ پھل رہے ہیں لیکن سودا کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں. ایسا ممکن ہے کہ کسی لاہور شہر کے اندرون کے علاقے میں کوئی بابا فیروز جو جوتیوں کو مرمت کر رہا ہو, خود سے بنا ہو, اور اس کی دعائیں اللہ سننے لگ پڑے, اور لوگ آ کے پوچھیں کہ بابا فیروز بتائیے یہ راز کیا ہے, آپ کا خدا کا تعلق کیسے بن گیا؟ تو وہ فیروز بتائے کہ میں نے بھی ایک سودا کر لیا اس سے. وہ سودا کیا کیا ہے؟ سودا یہ کیا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں جوتیوں کو مرمت نہیں کروں گا, جوتیوں کو گرا نہیں لگاؤں گا, میں تیرے بندے جو پاؤں میں جوتی پہنتے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہوں, یعنی میں تو تیرے بندوں کی سیوا کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں موچی کا عمل اتنا قبول ہو جائے کہ موچی مرمت کر رہا ہے, اللہ اس کی دعائیں سننے لگ پڑے. سنتا سب کی ہے, اس کی ادا اتنی پسند آ جائے. تو حضور والا یہ ضرور مانیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں سودے دلوں کے ہیں, نیت کے ہیں. تو آپ لاہور چیمبر ہی آئے, آپ کی نیت اگر عین عبادت ہے, اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد اسی حالت میں ہیں جس حالت میں نماز پڑھنے سے پہلے تھے, تو نماز کیا پڑھی آپ؟ مجھے تو مان لیا, میری مانو. تو میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے بندوں پہ رحم ہو. میری ماننے کا طریقہ یہ آسانی پیدا کرو. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ نرم لہجے میں بات کرو. میری ماننے کا طریقہ یہ چیزوں کو مشکل نہ بناؤ. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت اچھی رکھو. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مخاطب ہو ضرور دیکھو اس کی ایک رسپیکٹ ہے. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ گوری نہ ڈالو. میری ماننے کا طریقہ یہ نگاہیں جھکا لو. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے مخاطب ہو یہ ضرور سوچو کہ وہ بھی انسان ہے. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر میں نے 100 غلطیاں تمہاری معاف کی ہیں تو جو تمہارے سامنے ماتحت کھڑا ہے وہ بھی غلطی کر سکتا ہے, اسے معاف کر دو. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم معاف کرو تاکہ میں تمہیں معاف کروں. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور دوں. میری ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے راضی ہو گئے تو جان لو میں تم سے راضی ہو گئی. یہ وہ کہتا ہے نماز کے بعد یہ پرفارم کرنا ہے جسے اعمال کہا گیا, جسے معاملات کہا گیا. تو یاد رکھیے دین صرف عبادات نہیں ہے, دین کمبینیشن ہے عبادات یعنی الہیات اور معاملات کا. اور اگر یہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہیں, صرف عبادات ہے یعنی میں وعدہ کر کے ہوں میں تیری مانوں گا, تو اس سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہوگی کہ میں اسے مانوں اس کی نہ مانوں. اور اس سے بڑا کیا کمال کا کام ہوگا میرا 5 وقت وعدہ بھی ہو اور میں کر کے بھی دکھاؤں کہ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے وعدہ پورا کیا. حضور والا ہم سب کے دفتروں کے پیچھے اس وقت میرے بھی بالکل بیک سائڈ پہ میرے قائد کی جناب کی تصویر لگی ہوئی ہے, اور جناب کی زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ یہ ہے کہ جب ان سے کوئی انگلش میں پوچھتا ہے کہ آج کی میٹنگ میں آپ ناکام رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کوئی صحافی پوچھتا ہے, جناب کہتا ہے کہ جناب کو پرواہ نہیں ہے کیونکہ جناب اگر آج کے دن بھی رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو جناب کہے گا یا باری تعالیٰ جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا, اور اس کا رب اسے کہے گا ویل ڈن جناب. کیا خوبصورت حدیث ہے کہ مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو مسلمان آپ تو سب پسند کریں گے کہ انتظار نہ کروائے,
آپ تو سب پسند کریں گے رسپیکٹ کی جائے، آپ تو سب پسند کریں گے کہ اچھا سلوک کیا جائے، تو کیا ہی بھلا ہے کہ اگر آپ یہ پسند کرتے ہیں تو آپ سامنے جو کھڑا ٹیبل کے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کریں۔ اور آخر میں اگین میں یہاں پر علی کرم اللہ جو کئی بڑا خوبصورت قول سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ فرمانے لگے کہ تم سے لوگوں کی ضرورتوں کا جڑنا ثبوت ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ اس چیمبر کے 30-32 ہزار ممبرز کا یہاں آنا، خوشی سے آنا، اس یقین سے آنا میرا کام ہو جائے گا۔ آپ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، یقین کیجئے درویشی دنیا داری یہ ہے کہ پھڑ بابا لے جا، درویشی یہ ہے کہ اسے کہ بھائی تیرا شکریہ تو کچھ لے گیا، تو نے شرف بخش دیا کہ میرا بخل ختم ہو گیا، میں سخی ہو گیا، میں نے آسانی پیدا کر دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ یہ ہمارا چیمبر اور یہ سب لوگ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد آباد رکھے۔ اور اگین اس خواب کا تذکرہ کروں گا، میری خواہش ہے، میرا ایک خواب ہے، یہ چیمبر آنے والے دنوں میں ایک برانڈ کی شکل میں، ہم اسے ایک کارپوریٹ ادارہ جیسے بڑے انٹرنیشنل گروپس کے برانڈز ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کی سروسز کیا ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز کیا ہیں، ان کی برانڈنگ کیا ہے۔ آپ کا رویہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے، آپ کا رویہ ہی لوگ اس کے تذکرے کرتے پھریں کہ کیا کمال یار، یہ تو گیم ہی چینج ہو۔ بہت بہت شکریہ، بڑی نماز۔